لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سونا کوڑ کے اس پروگرام میں 3-4 سال کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور آج کا یہ پروگرام بھی حالات کے تحت خطرے میں تھا، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں اس پروگرام کے تمام منتظمین کو کہ انہوں نے حالات صحیح نہ ہونے کے باوجود، آس پاس میں کئی پروگرام کینسل ہو چکے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پروگرام کرایا، اور الحمدللہ ٹھیک ہے، ہولی کی وجہ سے شاید اتنے لوگ نہیں آ پائے جتنے آنے چاہیے تھے، دور دراز سے کم لوگ آئے ہوں گے، مگر پھر بھی رات کے تقریباً 12:15 بج رہے ہیں اور میرے سامنے ایک اچھی تعداد آپ کی موجود ہے، اور میری مائیں بہنیں بھی بڑی اچھی تعداد میں آئی ہیں۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ آج کا ہمارا یہ پروگرام جس مقصد کے تحت منعقد ہوا ہے، اللہ اس مقصد کو پورا فرمائے، رب العالمین اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہم جب اس مجلس سے، اس پروگرام سے اپنے گھروں کو جائیں تو یہاں سے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ قیمتی باتیں لے کر کے جائیں، کچھ عمل کی روشنی لے کر کے جائیں۔ اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، پچھلے سال اسی مہینے میں مارچ میں، اپریل میں لاک ڈاؤن لگا تھا۔ اس کے بعد ملک میں جو حالات آئے وہ آپ سے چھپے نہیں ہیں۔ کتنی پریشانی اور کتنی تکلیف اور کتنی دکھ کی گھڑی تھی، وہ اسے یاد کرو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اور اس سال بھی جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں
حالات اچھے نظر نہیں آ رہے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اس سال بھی رمضان کا مہینہ ہمیں اپنے گھروں میں گزارنا پڑ سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مصیبتیں ایک کے بعد ایک کیوں آ رہی ہیں؟ یہ مصیبتیں ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ کورونا نام کا وائرس ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ہماری برائیاں بھی تو کم نہیں ہو رہی ہیں، ہماری نافرمانیاں بھی تو کم نہیں ہو رہی ہیں۔ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، مصیبت آئی، تکلیف آئی، کیا ہم نے شراب پینا بند کر دیا؟ کیا زنا کاری بند ہو گئی؟ کیا ہماری مسلمان لڑکیوں نے اور عورتوں نے بے پردگی اور بے حیائی چھوڑ دی؟ کیا مسجدوں میں نمازی بھر گئے؟ کیا سود اور بیاج کھانا ہم نے چھوڑ دیا؟ جی نہیں، ہماری برائیوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جب ہم سدھر نہیں رہے، جب ہماری اصلاح نہیں ہو رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہم پر نازل نہیں ہو رہی ہے میرے بھائی۔ اور یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی اس آیت میں کہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میرے بندو، تم دنیا کے اندر جو بھی فساد دیکھتے ہو، جو بھی بگاڑ دیکھتے ہو، جو بھی مصیبتیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، جو بھی پریشانیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی کے اندر تمہیں جو پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، سمندر کے اندر جو تمہیں تباہی نظر آ رہی ہے، ساری کائنات کے اندر تمہیں جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ او لوگو، وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے غلط کاموں کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تم غلط کام کرنے چھوڑ دو، زمین کے حالات اچھے ہو جائیں گے، دنیا کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ سماج سدھر نہیں رہا ہے بھئی، جلسے بہت ہو رہے ہیں، تقریریں رات بھر ہو رہی ہیں، 2 دن کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، مگر ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں، کیونکہ سماج تب تک نہیں سدھرے گا جب تک ہم سب اپنی فکر نہیں کریں گے کہ ہم کیسے صحیح ہو جائیں اور ہمارا پریوار کیسے صحیح ہو جائے۔ ہم آج دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں، دوسروں کے گریبان میں جھانکتے ہیں، دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ جب تک ہم اپنی فکر نہیں کریں گے کہ میں کیسے صحیح ہو جاؤں، میرے بچے کیسے صحیح ہو جائیں، میری بیوی کیسے صحیح ہو جائے، میرا بیٹا کیسے صحیح ہو جائے، جب تک یہ چنتا ہم نہیں کریں گے، سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالی یہودیوں سے فرما رہا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ اے یہودیوں، تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دے رہے ہو، لیکن تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم تورات کا مطالعہ کرتے ہو، تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، تم تورات پڑھتے ہو، لیکن تم اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے، تم دوسروں کی اصلاح کرنے کی بات کرتے ہو، تم دوسروں کی بات کرتے ہو۔ میرے بھائی، سماج نہیں سدھر سکتا جب تک ہر آدمی کو یہ فکر نہ ہو جائے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا گڑبڑی ہے، میں کیسے صحیح ہو جاؤں۔ باپ نمازی ہے، بیٹا ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، باپ کی پیشانی پر کبھی بل نہیں پڑے، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، میں بیٹے کو نماز کے لیے بولوں۔ ہاں، بیٹا اگر
ایک دن کاروبار نہ کرے، ایک دن دکان پر نہ جائے، ایک دن پیسہ کما کے نہ لائے تو باپ حساب لیتا ہے، تو آج کام پہ کیوں نہیں گیا، تو نے دکان کیوں نہیں کھولی، تو جاب پر کیوں نہیں گیا، تو نوکری پر کیوں نہیں گیا۔ ہم اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی، دنیا کی تو اتنی فکر کرتے، ہم آخرت کی فکر کب کریں گے میرے بھائیوں؟ اپنی اولاد سے محبت تو ہر انسان کو ہوتی ہے نا۔ ہمارے بیٹا یا بیٹی کو ذرا سی کھروچ آ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمارا بیٹا گھر میں آگ لگ گئی ہے، بیٹا ہمارا گھر میں ہے، ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں گے لیکن اپنے بچے کو جلنے نہیں دیں گے، اپنی بیٹی کو جلنے نہیں دیں گے۔ محبت کرتے اپنی اولاد سے ہم، اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچانے کی چنتا کرتے ہیں، دنیا کی مصیبتوں سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کی چنتا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم جہنم سے بچانے کی فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزل سے نہیں جلے گی، کوئلے سے نہیں جلے گی۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی، جہنم کی آگ تو پتھروں سے جلے گی، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور جہنم کی جو نگرانی کرنے والے ہوں گے، جو جہنم کے داروغہ ہوں گے، وہ کتنے سخت ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، جہنم کے جو داروغہ ہوں گے وہ اتنے سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ مروت نہیں کریں گے، نرمی نہیں کریں گے، وہ کسی کے ساتھ رشوت نہیں لیں گے، وہ سب کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے۔ جہنم کے داروغہ کسی کے ساتھ نرمی نہیں کریں گے میرے بھائی۔ اس جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو ہم نے کبھی بچانے کی چنتا کی؟ آج ہماری انگلی دوسروں پر اٹھتی ہے، فلاں کا بیٹا یہ کر رہا ہے، فلاں کی بیٹی یہ کری، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، میرے گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے کہ نہیں، میرے گھر میں حرام کمائی تو نہیں آ رہی ہے؟ کبھی اس کی چنتا ہم نے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کی عمر ہے، مسجد میں کھیل رہے ہیں۔ وہیں مسجد میں کھجوریں آئی ہوئی ہیں، کھجوریں صدقہ کی، زکات کی کھجوریں آ کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ 4 سال کے بچے کو کیا پتا یہ کھجور کیسی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی۔ نبی اکرم کی نظر پڑی، نبی اکرم چاہتے بچے کے منہ میں انگلی ڈال کر کے کھجور نکال لیتے، مگر اللہ کے پیارے نبی اس 4 سال کے بچے کو حلال و حرام کا سبق دینا چاہتے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اپنے نواسے سے کہتے ہیں، ککھن ککھن، بیٹا اس کھجور کو تو منہ سے نکال دے، بیٹا تو اس کھجور کو تھوک دے، بیٹا اما تعلم انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بچے کیا تو نہیں جانتا ہم محمد کے گھر والے، ہمارے آل و اولاد، ہمارے اہل بیت صدقہ نہیں کھاتے، یہ کھجور تو صدقہ کی کھجور ہے، بچے یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، تو اس کو نہیں کھا سکتا ہے، تو اس کو جلدی سے منہ سے نکال دے۔ میرے نبی 4 سال کے بچے کو حلال و حرام سکھا رہے ہیں میرے بھائی، اور ہم نے اپنے 4 سال کے بچوں کو موبائل تھما دیا ہے، اور ہم بہت خوش ہیں ہمارا بچہ موبائل پر، یوٹیوب پر کارٹون دیکھتا ہے۔ کبھی غور کیجئے گا، یہ چھوٹے بچوں کے جو کارٹون آتے ہیں نا موبائل کے اوپر، اس کارٹون کے بیچ میں بھی ایڈ آتا ہے، پرچار آتا ہے، اور وہ ایڈ کبھی کبھی اتنا گندا ہوتا ہے کہ بڑوں کی آنکھیں شرم سے جھک جائیں۔ ہمارے 3 سال کے 4 سال کے بچے وہ ایڈ دیکھ رہے ہیں جو ان کی عمر سے بہت آگے کی چیز ہے، بڑے
حکمت کے ساتھ اور بڑے خفیہ طریقے سے 4 سال کے بچے کے اندر بے حیائی اور ننگے پن کا زہر پروسا جا رہا ہے، اور ہم خوش ہیں ہمارا بچہ تو موبائل پہ کارٹون دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم بچا رہے ہیں کیا؟ نہیں صاحب، ہم بچا نہیں رہے ہیں۔ ہم تو دوسروں کے گریبان پر ہم انگلی اٹھا رہے، ارے یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، یہ شراب پیتا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ ہمیں اپنی فکر کب ہوگی؟ سماج تب سدھرے گا جب ہمیں اپنی فکر ہوگی میرے بھائیوں۔ اپنی بیوی کی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو۔ میری پیاری ماں بہنوں، ایک عورت اگر چاہے، اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے اندر یہ طاقت دی ہے، یہ کمال دیا ہے، اگر عورت چاہے تو اپنے بے نمازی شوہر کو نمازی بنا سکتی ہے، اپنے شرابی شوہر کی شراب کو چھڑا سکتی ہے۔ بھئی شوہر جتنا بھی نالائق ہو، بیوی سے محبت اگر کرتا ہے تو بیوی کی بات مانتا ہے۔ بھئی فرعون بہت بڑا ظالم ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروا دیتا ہے، مگر جب فرعون کے دربار میں، فرعون کے گھر میں جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور فرعون کی بیوی نے موسیٰ کو گود میں لیا اور اپنے شوہر سے کہا قرۃ عین لی ولک، اے میرے سرتاج یہ بچہ کتنا پیارا ہے، یہ تو میرے اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے میرے سرتاج اس بچے کو تو قتل نہ کر، چلو ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اس کی پرورش کر لیتے ہیں۔ حالانکہ فرعون کے جادوگروں نے فرعون کو بتایا تھا تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت ختم کر دے گا، تجھے برباد کر دے گا، اور اسی ڈر سے فرعون نے بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کرنے کا، مروانے کا آرڈر بھی دے دیا تھا۔ مگر فرعون جیسا ظالم آدمی بھی اپنی بیوی کی بات کے سامنے انکار نہیں کر سکا، بیوی کی بات فرعون نے مان لی، اور اپنے ہی دشمن کو جو آگے چل کے ان کا دشمن بننے والا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے بیٹے کی طرح اپنے دربار میں پالا پوسا۔ بیوی کی بات شوہر جلدی کاٹتا نہیں ہے۔ شوہر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بیوی اٹھائے اسے نماز کے لیے، چلو اٹھو فجر کی اذان ہو رہی ہے، چلو نماز پڑھنے جاؤ، بیوی کہے تو صحیح۔ لیکن یہاں بیوی بیچاری خود نماز نہیں پڑھتی، وہ شوہر سے کیا نماز پڑھوائے گا؟ یا باپ خود نماز نہیں پڑھتا، بچوں سے کیا نماز پڑھوائے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے 16ویں پارے میں کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ او لوگو، میرا بندہ اسماعیل تھا جو اللہ کا نیک بندہ تھا، جو اللہ کا رسول تھا، جو اللہ کا نبی تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور میرا اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتا تھا۔ وہ اکیلے نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دیا کرتا تھا، وہ اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو بھی نماز کی تلقین کیا کرتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنے بیوی بچوں کو کب نماز کی تلقین کرتے ہیں؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا ایک بار بھی ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے بولتے ہیں؟ نہیں بولتے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو مکہ کی سرزمین پہ چھوڑ کے چلے آؤ۔ اے اللہ، مکہ کہاں ہے؟ کہا کہ چلے جاؤ عرب کے اندر مکہ نام کی ایک جگہ ہے۔ اے اللہ، کیا مکہ میں کوئی آبادی ہے؟ کہ کوئی آبادی نہیں ہے۔ کیا وہاں پہ زمین میں ایک دانہ بھی اگتا ہے؟ کوئی دانہ بھی نہیں اگتا ہے، نہ کوئی اناج کا دانہ پیدا ہوتا ہے، نہ پانی کا ایک قطرہ ہے، نہ انسانوں کی کوئی آبادی ہے۔ ابراہیم نے پلٹ کر کے یہ نہ پوچھا اے اللہ میری بیوی کا وہاں کون خیال رکھے گا، اے اللہ میرے بچے کا کون خیال رکھے گا؟ اپنی بیوی ہاجرہ سے بولے اے ہاجرہ چلو ہم کو مکہ چلنا ہے۔ بیوی اور معصوم بچے کو لے کر کے جب مکہ پہنچے، اور جب اس جگہ پر پہنچے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بنانے کا حکم دیا تھا، جب اس جگہ پر پہنچے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر کے واپس جانے لگے۔
لوگ کہتے ہیں کہ عورت بہت کمزور ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ عورت کمزور نہیں ہوتی ہے. عورت کے اندر اگر ایمان کی طاقت پیدا ہو جائے، عورت سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا میرے بھائی. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ سوال کرتی ہیں، اے میرے سرتاج، اِلیٰ مَن تَتْرُکُنَا، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہ بے آب ہو گیا سرزمین ہے، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، میرا معصوم بچہ ہے، میں اکیلی عورت ذات ہوں، کس کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ پھر ہاجرہ نے سوال کیا، اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں یہ اللہ کا امتحان ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ کا آدیش ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ ہاں میری بیوی، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے کہ میں اپنی بیوی اور بچے کو اس جگہ چھوڑ کر کے چلا جاؤں. میری ماں اور بہنوں، اگر ہاجرہ کی جگہ تم ہوتی تو کیا جواب دیتی؟ جانتی ہو جب ہاجرہ کو یہ پتا چلا یہ اللہ کا حکم ہے تو ہاجرہ کی زبان سے کیا لفظ نکلا؟ ہاجرہ جواب دیتی ہے، اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ شوق سے چلے جائیے، اللہ اپنے بندوں کو برباد نہیں کرے گا، اللہ مجھے برباد نہ کرے گا، اللہ میرے معصوم بچے کو برباد نہ کرے گا. اگر اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہم اللہ کے امتحان پہ کھڑے اترنے کو تیار ہیں، اللہ کے امتحان پہ ہم کھڑے اتریں گے اور اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں کرے گا، کبھی ذلیل نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے آگے بڑھتے ہیں. جب تھوڑی دور چلے جاتے ہیں، بیوی نظر آنا بند ہو جاتی ہے، بچہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے، نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں تیرے حکم سے اپنے بیوی بچے کو اس بے آب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اگر یہاں میرے بیوی بچوں کی زندگی بچ جائے اور میری اولاد یہاں پہ پھولے پھلے، میری اولاد یہاں پہ آگے بڑھے، تو اے اللہ تو میری اولاد کو توفیق دینا کہ وہ یہاں پہ نماز قائم کریں، وہ یہاں پہ نماز پڑھیں. وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور اے اللہ تو لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت ڈال دے، اے اللہ سب کے دلوں میں اس مکہ کی محبت تو پیدا کر دے. ابراہیم نے سچے دل سے دعا کی تھی. آج 4000 سال گزر گئے لیکن اللہ کے اس گھر کی محبت سب کے دل میں موجود ہے. کون مسلمان ایسا ہے جو وہاں جانا نہیں چاہتا ہے؟ جو نہیں جا پایا ہے اس کے دل میں حسرت ہے. کتنے لوگ ہیں مر گئے، دنیا سے چلے گئے، دل میں حسرت لے کے چلے گئے، اے اللہ ایک بار مجھے اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دے دے. ابراہیم نے دعا کی تھی اور دوسری دعا یہ کی کہ اے اللہ میری اولاد کو یہاں تو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے بھائیوں، سماج کو سدھارنا ہے، اگر سماج کی اصلاح کرنی ہے تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی چنتا کرو. بچے نماز نہیں پڑھتے، ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز کا ٹائم ہوا، ہم مسجد میں گئے، وضو بنا رہے ہیں، کبھی ہم نے یہ غور کیا ہمارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو نماز کی تلقین کرو، ان کو نماز کا حکم دو. واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو. 10 سال کے بچے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کے اوپر سختی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو. 10 سال کے جب بچے ہو جائیں، چاہے وہ لڑکے ہی لڑکے ہوں یا لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں، سب ایک بستر میں نہ سوئیں، ایک چادر میں نہ سوئیں، ان کی چادریں الگ الگ ہو جائیں، ان کے بستر الگ الگ ہو جائیں، ایک بستر میں سب نہ سوئیں. یہ حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے بھائیوں، سماج نہیں سدھر سکتا ہے. سماج تب تک نہیں سدھر سکتا ہے جب تک یہ تڑپ اور یہ جذبہ اور یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی کہ مجھے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آئی. سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رحیم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اس آدمی کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اپنی محترمہ کو بھی اٹھاتا ہے. فَإِنْ أَبَتْ، اور اگر بیوی اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے، نَزَحَ فِي وَجْهِ الْمَاء، تو اپنی بیوی کے چہرے پر پانی ڈال دیتا ہے، لیکن بیوی کو اٹھاتا ہے کہ چل تو بھی میرے ساتھ اٹھ کر کے تہجد پڑھ. گھومنے جاتے ہو، بیوی کو لے کے جاتے ہو، کسی کہیں سیر کرنے جاتے ہو، تفریح کرنے جاتے ہو، بیوی کو لے کر کے جاتے ہو، تہجد اکیلے پڑھو گے؟ نہیں، تہجد کے لیے اٹھو، اپنی بیوی کو بھی اٹھاؤ. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، اور اللہ کی رحمت نازل ہو اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے. اگر شوہر انکار کر دیتا ہے، نَزَحَتْ فِي وَجْهِ الْمَاء، تو اپنے شوہر کے اوپر پانی ڈال دیتی ہے، چلو تم بھی اٹھو، تم بھی میرے ساتھ تہجد کی نماز پڑھو. ایسی فیملی اگر بن جائے، ایسا پریوار اگر بن جائے جہاں شوہر نماز کے لیے اٹھے تو بیوی کو اٹھائے، بیوی اٹھے تو شوہر کو اٹھائے، میرے بھائیوں اس پریوار میں اور اس سماج میں برائیاں نہیں پنپے گی. سماج کو برائیوں سے پاک کرنا ہے تو یہ پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی فکر کرنی ہوگی اور اپنے پریوار کی فکر کرنی ہوگی. مگر ہم تو الٹا کام کرتے ہیں. ہمیں اپنے سے زیادہ اپنے پڑوسی کی فکر ہے. ہم اپنے سے زیادہ دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں. اپنے اوپر کون انگلی اٹھاتا ہے آج کے دور میں؟ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حنزلہ. حنزلہ نام رکھتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ آپ کے گاؤں میں کسی کا نام حنزلہ ہے؟ بہت ریئر، شاید پورے گاؤں میں ایک دو لوگوں کا نام. جو اچھے نام ہیں، جو صحابہ کے نام ہیں، وہ نام ہم نہیں رکھتے. اور الٹے سیدھے نام، خاص طور سے بنگال میں، جھارکھنڈ میں، مجھے جب لوگ نام بتاتے ہیں تو میں حیران رہ جاتا ہوں. اتنے الٹے سیدھے نام، اتنے غلط سلط نام ماں باپ نے رکھ دیے. نام بھائی، نام جو ہوتا ہے نا، نام وہ انسان کی پہچان ہوتا ہے. قیامت کے دن ہمیں ہمارے نام سے پکارا جائے گا، تو نام تو کم سے کم ڈھنگ کا رکھو. یہ گڈو، پپو، ببلو، گولو، مولو ختم کرو. یہ سب نبی کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھو. بڑا پیارا نام ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ. بچہ پیدا ہو حنزلہ نام رکھ دو. حنزلہ بڑے پیارے صحابی اللہ کے رسول کے. جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن اترتا تھا، اس قرآن کو لکھنے والے صحابی حضرت حنزلہ. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک دن گھر سے نکلتے ہیں. راستے میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوتی ہے. ابو بکر صدیق حال چال پوچھتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ اے حنزلہ کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اے ابو بکر میں بہت پریشان ہوں، میں بہت ٹینشن میں ہوں. کہا بات کیا ہے، کیوں ٹینشن میں ہوں، کیوں پریشان ہوں؟ کہا اے ابو بکر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. جب ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، اور اللہ کے رسول ہمیں جنت کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں، جہنم کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جب تک ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں جنت یاد آتی ہے، ہمیں جہنم یاد آتی ہے. لیکن اے ابو بکر جب ہم گھر چلے جاتے ہیں، اپنی بیویوں کے
کے ساتھ چلے جاتے ہیں, اپنے بچوں میں لگ جاتے ہیں, اپنے پریوار میں لگ جاتے ہیں. اے ابو بکر, پھر دل میں جنت کا خیال نہیں آتا, پھر دل میں جہنم کا خیال نہیں آتا. تو اے ابو بکر, مجھے ایسا لگتا ہے نافق حنظلہ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں, کیونکہ منافق کا جو دل ہوتا ہے وہ ایک حال میں نہیں رہتا ہے, اس کے دل میں کبھی اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے, کبھی اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے. اے ابو بکر, مجھے ایسا لگ رہا ہے میں منافق ہو گیا ہوں. اللہ حنظلہ کو اپنی فکر ہوئی, دوسروں پر فتویٰ نہیں لگایا فلاں منافق ہو گیا, فلاں منافق ہو گیا. کہا کہ اے ابو بکر میں منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق بولے یار بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو, جو پوزیشن تم بتا رہے ہو, جو حالت تم بتا رہے ہو, وہ حالت تو میری بھی ہے. میں بھی نبی کے پاس جب بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جنت آنکھوں کے سامنے, جہنم آنکھوں کے سامنے, لیکن جب گھر چلا جاتا ہوں, بیوی بچوں میں لگ جاتا ہوں, تو واقعی میں دل کے اندر وہ بات تو نہیں رہتی ہے. تو چلو ایک کام کرتے ہیں, ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس چل کر کے اس مسئلے کو کلیئر کر لیتے ہیں. پتہ یہ چلا صحابہ کے اوپر جب کوئی پرابلم آتی تھی, جب کوئی کنفیوژن آتی تھی, جب کوئی مسئلہ آتا تھا, وہ اللہ کے نبی سے کلیئر کر لیتے تھے. شعبان کا مہینہ آیا, شعبان کی 15 تاریخ آئی, ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی شب برات منا رہے ہیں, رات بھر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, قبرستان میں جا کے کھڑے ہو کر کے دعائیں کی جا رہی ہیں, اگربتیاں سلگائی جا رہی ہیں, حلوے بنائے جا رہے ہیں. کوئی سوال کرے یہ حلوہ بنانا کیسا ہے, یہ نماز پڑھنا کیسا ہے, یہ رات بھر عبادت کرنا کیسا ہے, یہ اگربتی سلگانا کیسا ہے. میرے پیارے بھائیوں, طریقہ وہی رہے گا جو 1400 سال پہلے کا طریقہ تھا. آؤ ہم اپنے نبی سے چل کر کے پوچھتے ہیں, کیا ہمارے نبی نے شب برات منائی؟ کیا ہمارے نبی نے شب برات کے نام سے کوئی رات منائی؟ کیا ہمارے نبی نے 15 شعبان کی رات میں عبادت کی؟ کیا ہمارے نبی نے 15 شعبان کو روزہ رکھا؟ جب ہم حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں پتہ یہ چلا ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے شب برات کے نام سے کوئی رات ہی نہیں ہے. ہاں میرے نبی جاگے ہیں, شب برات میں نہیں, شب قدر میں جاگے. رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا, میرے نبی اکیلے نہیں اپنے پورے پریوار کو جگاتے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا, اللہ کے نبی اپنے بیویوں کو اٹھاتے تھے, اپنی بچیوں کو اٹھاتے تھے, چلو اٹھو رمضان کا آخری عشرہ آ گیا ہے, چلو شب قدر کی تلاش کرو, چلو اللہ کی عبادت کرو. رات بھر میرے نبی نماز پڑھتے تھے. اگر شب برات کے نام سے بھی کوئی رات ہوتی, میرے نبی نے نماز پڑھی ہوتی, میرے نبی کے صحابہ نے نماز پڑھی ہوتی, میرے نبی کی بیویوں نے نماز پڑھی ہوتی. میرے بھائیوں, نہیں پڑھی ہے اس کا مطلب یہ رانگ نمبر ہے, یہ غلط ہے, یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. اور جو میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے وہ بدعت ہے, وہ گمراہی ہے. اس کے لیے اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے. لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ شب برات کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں. حضرت حنظلہ اور حضرت ابو بکر یہ دونوں اللہ کے رسول کے پاس پہنچے. اے اللہ کے رسول, ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئے. اے اللہ کے نبی, جب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ ہمیں جنت کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں, جہنم کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں, اے اللہ کے رسول, میں ایسا لگتا ہے کہ جنت ہماری آنکھوں کے سامنے, جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے. مگر جب ہم گھر چلے جاتے ہیں, بال بچوں میں لگ جاتے ہیں, تو یا رسول اللہ پھر دل کی وہ حالت باقی نہیں رہتی ہے, دل کی وہ حالت ختم ہو جاتی ہے. تو اے اللہ کے رسول, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منافق ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, تم منافق نہیں ہو. اے حنظلہ, اے ابو بکر, تم دونوں جو بات کہہ رہے ہو تم منافق نہیں ہوئے ہو, بلکہ جب تم میرے پاس بیٹھتے ہو اور میں تم کو جنت کے بارے میں کوئی بات بتاتا ہوں, جہنم کے بارے میں کوئی بات بتاتا ہوں, تو تمہارے دل کے اوپر جو اثر ہوتا ہے, اے حنظلہ, اگر ہمیشہ تمہارے دل کی وہی حالت رہے گی, اگر اللہ کا ڈر ویسا ہمیشہ رہے گا, تو تم اتنے بڑے نیک بن جاؤ گے, تم اتنے بڑے متقی بن جاؤ گے, اتنے بڑے
پرہیزگار بن جاؤ گے لصافحتکم الملائکہ کہ فرشتے تم سے اتر کر کے تم سے ہاتھ ملانے آ جائیں گے, فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے. مگر اتنے متقی اور پرہیزگار تم نہیں بن سکتے. دل کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے, دل میں ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے, دل میں اللہ کا ڈر کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے. لہذا اے حنظلہ تم اس سے یہ مت سمجھو کہ تم منافق ہو گئے. تو یہ جو سماج بگڑا ہوا ہے میرے بھائیوں, اس سماج کو سدھارنے کے لیے ہمیں یہ طریقہ اپنانا پڑے گا, ہمیں اپنی فکر کرنی پڑے گی, ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے, ہمیں اپنے کپڑے اور اپنے دامن اور اپنے کردار پہ جو دھبے ہیں پہلے ان کو دور کرنا پڑے گا. ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو, اور ہمارے نوجوان بھائی اور ہماری مائیں بہنیں خاص طور سے اس حدیث کو سنیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے, بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے, پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا. ان کے روزے, ان کی زکوٰۃ, ان کے حج, ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا کہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام نیکیاں برباد کر دے گا, تو حضرت ثوبان نے جو سوال کیا اللہ کے رسول سے, بڑا پیارا سوال کیا, صفہم لنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے, ذرا کھول کھول کر کے بیان کر دیجئے. ان لا نکون مثلہم تاکہ ہم ان کے جیسے نہ ہو جائیں. حضرت ثوبان نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے ہم دوسروں کو تبلیغ کریں, دوسروں کو سمجھائیں. نہیں ہے اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب ہوں گے, ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم ان کے جیسے نہ ہو جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ثوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے, وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے, وہ مسلمان ہوں گے, وہ نماز بھی پڑھیں گے, وہ راتوں کو عبادت بھی کریں گے. وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا بس ان کے اندر ایک ہی کمی ہوگی, وہ جب اکیلے میں ہوں گے, جب تنہائی میں ہوں گے, جب بند کمرے میں ہوں گے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے. میرے نوجوان ساتھیوں, آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, آج آپ کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے, آج آپ کے پاس برائی کے سارے سامان موجود ہیں, آپ بند کمرے میں کیا دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ بات یاد رکھو, اگر اکیلے میں ہم نے غلط کام کیے ہیں, اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں, تو وہ ہمارے غلط کام ہماری نیکیوں کو برباد کر دیں گے. تو یہ پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج سدھر جائے تو ہمیں اس پر کام کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی فکر کریں اور اپنے پریوار کی فکر کریں. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے ہمیں؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آج ہم جو محنت کر رہے ہیں اپنے شریر پر کر رہے ہیں, اپنے چہرے پر کر رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو دیکھو, جب گھر سے نکلتے ہیں ماشاءاللہ بہترین بال کو کنگھی کر کے, چہرے پر کریم لگا کر کے, چہرے کو فیس واش سے دھل کر کے نہانے جاتے ہیں. شیمپو الگ ہے, بدن پہ لگانے والا صابن الگ ہے, پھر نہانے کے بعد پرفیوم الگ ہے. کتنی محنت کرتے ہیں ہم اپنے جسم کے اوپر. ہماری ماں بہنوں کو دیکھو, یہ تو بیچاری میک اپ کرنے بیٹھ جاتی ہے تو ایک ایک گھنٹے آئینے کے سامنے بیٹھی رہتی ہیں. وہ میک اپ نہیں ہوتا, پورا پلاسٹر ہوتا ہے. اتنی طریقے کی کریمیں آتی ہیں کہ انتہائی کالی کلوٹی عورت بھی گوری اور خوبصورت ہو جاتی ہے. اور آنکھیں تو ایسی نیلی, کالی, لال, پیلی کہ ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی انسان ہے کہ بندریا ہے. اور ہمارے نوجوان لڑکے ماشاءاللہ یہ جب سیلون میں بال بنوانے جاتے تو بنواتے کم ہے, بگڑواتے زیادہ ہیں. کسی کا بال دیکھو تو بیچ میں سے بھالو کی طرح, بندر کی طرح ابھرا ہوا ہے.
کسی کا بال دیکھو تو آدھا سر پہ بال ہے، آدھا گنجا بنا ہوا ہے. فیشن کے دل دادا ہے. اپنے جسم کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر ہم محنت کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، ہم جتنی محنت اپنی باڈی کے اوپر کر رہے ہیں، اپنے شریر کے اوپر کر رہے ہیں، اگر اس کا 10% محنت اگر اپنے دل کے اوپر ہم کرتے، اپنے دل کو خوبصورت بناتے، اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیتے، تو یہ سماج صحیح ہو جاتا، یہ سماج سدھر جاتا. یاد رکھو یہ بات، اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہمارا شریر نہیں دیکھتا. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسم نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ کے دل کی ویلیو ہے میرے بھائی، اللہ کے چہرے کی ویلیو نہیں ہے. آپ بہت خوبصورت ہیں، بہت اسمارٹ ہیں، بہت ہینڈسم ہیں، مگر آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ دل کالا ہے، وہ دل گنہگار ہے، وہ دل سیاہ ہے. اس دل کے اندر مال کی محبت ہے، اس دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، اس دل کے اندر لالچ ہے، اس دل کے اندر حسد ہے، اس دل کے اندر کینہ ہے. میرے بھائی یہ دل لے کر کے اللہ کے یہاں جاؤ گے؟ یہ چہرے کی خوبصورتی آج ہے کل نہیں رہے گی. یہ جسم بہت اچھا ہے، خراب ہو جائے گا کل. یہ کالے بال کل سفید ہو جائیں گے، مگر یہ دل اگر صاف ہے تو کل اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا، جو پاک صاف دل لے کر کے آئے گا. بھئی حضرت بلال کوئی خوبصورت تو نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، مگر اللہ کی قسم بلال کے سینے میں جو دل تھا وہ دل بڑا پاک اور صاف تھا. بلال کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا اور بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیا جاتا اور بلال سے کہا جاتا بلال تیرے سینے کی چربیاں پگھل رہی ہیں، تیری پیٹھ تپ رہی ہے، بلال تو اسلام کو چھوڑ دے، تو محمد رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دے. مگر وہ کالا کلوٹا بلال اس گرم پتھر کے نیچے اس تپتی ہوئی ریت پر بھی بلال کی زبان سے احد احد نکلتا تھا، میرا اللہ ایک ہے، میرا مالک ایک ہے، میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. بلال کوئی خوبصورت تو نہیں ہے میرے بھائی، مگر بلال کو اللہ تعالیٰ نے ایک صاف ستھرا دل دیا ہے. آج ہمیں اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس دل کو پاک کرو، اس دل پر محنت کرو. یہ دل جب پاک ہو جاتا ہے تو مجرم اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی میں شادی شدہ عورت ہوں، میں نے زنا کیا ہے، میں نے غلط کام کیا ہے. اے اللہ کے رسول مجھے پتا ہے کہ شادی شدہ عورت اگر غلط کام کرے تو اسلام میں اس کی سزا پتھروں سے مار مار کے ختم کر دینا ہے. اے اللہ کے نبی میں نے غلط کام کیا ہے اور مجھے اپنے گناہ کا احساس ہے، مجھے یہ سزائے موت دے دیجئے تاکہ میری توبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے. میں دنیا کی سزا قبول کر سکتی ہوں، میں قیامت کے دن جہنم کی آگ کی سزا قبول نہیں کر سکتی. اے اللہ کے نبی مجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا کیا بات کر رہی ہو تم، جاؤ یہاں سے، کیا بول رہی ہو تم؟ اے اللہ کے رسول میں سچ بول رہی ہوں، میں نے زنا کیا ہے اور میں حمل سے ہوں، میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے.
اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ تم، زنا تم نے کیا ہے، بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب تم آنا۔ عورت چلی گئی، 9 مہینے کا ٹائم اللہ کے نبی نے دے دیا۔ اللہ کے نبی بھول چکے، صحابہ اس عورت کے بارے میں بھول چکے ہیں۔ 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا، وہ عورت بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر کے اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے نبی، میں وہی عورت ہوں جو 9 مہینہ پہلے آپ کے پاس آئی تھی، اور میں آپ سے یہ گزارش کر رہی تھی، میں نے غلط کام کیا ہے اور مجھے سزائے موت دے دیجئے، یہ اسلام کے اندر شادی شدہ عورت کی زنا کی سزا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے حکم دیا تھا بچہ پیدا ہو جائے تب سزا تمہیں ملے گی، میں بچے کو لے کر کے آئی ہوں، مجھے بتاؤ دنیا کی کوئی اور عدالت ہو ایسی جہاں مجرم خود آ کر کے عدالت میں اقرار کرتا ہو کہ ہاں میں نے غلط کام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی عدالت ہے، اور یہ میرے رب کا ڈر ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے جو دل میں جب پیدا ہو جاتا ہے، مجرم خود آتا ہے اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے۔ عورت آ کر کے کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، بچے کو لے کر کے آئی ہوں، اب تو مجھے سزا دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ابھی یہ بچہ دودھ پی رہا ہے، ابھی اس بچے کی غذا ماں کا دودھ ہے، ابھی اگر ہم نے تمہیں موت کی سزا دے دی بچے پر ظلم ہو جائے گا، بچے کا کوئی قصور نہیں، جاؤ جب بچہ دودھ چھوڑ دے، جب بچہ روٹی کھانے لگے تب تم میرے پاس آنا۔ اللہ کے نبی نے 2 سال کا ٹائم اور دے دیا اس عورت کو، 2 سال تک اس کو بچے کو دودھ پلانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، عورت کے پاس بڑا اچھا موقع ہے، 2 سال میں تو باتیں بھول جاتی ہیں، لوگ چہرے بھول جاتے ہیں، عورت اگر چاہتی بات رفع دفع ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ 2 سال کا ٹائم گزر گیا، اس کا بچہ روٹی کھانے لگا، اس نے ماں کا دودھ چھوڑ دیا۔ 2 سال کے بعد اپنے اس بچے کو وہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آئی، اس عورت نے اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی دیا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ دیکھیے میرا بچہ اب روٹی کھانے لگا ہے، اب تو مجھے سزا دے دیجیے، اب تو مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے دل میں اللہ کا ڈر۔ اللہ کے نبی نے بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کیا، زمین میں گڈھا کھودا گیا، اس عورت کے آدھے بدن کو، آدھے دھڑ کو گڈھے کے اندر ڈالا گیا، صحابہ کو حکم دیا گیا اور پتھروں سے مار مار کے اس عورت کو ختم کیا گیا۔ جب عورت کو سزا دی جا رہی تھی، اس کے بدن سے خون کی چھینٹیں نکل رہی تھی، خون کے پھوارے نکل رہے تھے، خون کی کچھ چھینٹیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر پڑ جاتی ہیں۔ حضرت خالد کی زبان سے اس عورت کے بارے میں کچھ غلط جملے نکل جاتے ہیں، حضرت خالد بن ولید اس عورت کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات کہہ دیتے ہیں۔ کیسی بدچلن عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا، اس قسم کا جملہ حضرت خالد بن ولید کی زبان سے نکلا، ان کے کرتے کے اوپر اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے پڑ گئے۔ نبی اکرم کے کانوں میں حضرت خالد کے وہ کلمات پڑ گئے، نبی اکرم نے فرمایا، مالن یا خالد، اے خالد اپنی زبان کو لگام دو، تم اس عورت کو بدچلن کہہ رہے ہو، تم اس عورت کے کیریکٹر پر انگلی اٹھا رہے ہو، جبکہ اس نے اللہ سے سچی توبہ کی ہے اور اس نے خود آ کر کے یہ کہا ہے کہ مجھے سزا دی جائے۔ اے خالد، تمہیں کیا پتا، لقد تابت توبتن لو استابہا صاحب مکسن لغفر لہو، اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر کوئی چور اور ڈاکو، لوگوں کو لوٹنے والا ڈاکو بھی اگر ایسی توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس ڈاکو کو بھی معاف کر دیتا، اللہ تعالیٰ اس ڈاکو کی بھی مغفرت فرما دیتا۔ اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے۔ اے خالد، تم اس عورت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہو؟ عورت مر گئی، اللہ کے نبی